السلام علیکم ناظرین، 9 نومبر یعنی یوم اردو کے موقع پر اردو زبان کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں جانتے ہیں۔ کسی بھی زبان کی آغاز و ارتقاء کی داستان کچھ خاص تہذیبی و معاشرتی حالات سے جڑی ہوتی ہیں۔ اپنی ترقی یافتہ شکل اختیار کرنے سے پہلے مختلف مراحل سے گزرتی ہیں۔ اسے رنگ و روپ دینے اور سنوارنے میں مختلف عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ اردو زبان جو آج کی چند ترقی یافتہ زبان اور کثرت سے بولی جانے والی زبانوں میں سے ایک ہے، اسے بھی وجود میں آنے سے پہلے مختلف مراحل سے گزرنا پڑا۔ ان مراحل کو سمجھنے کے لیے ماضی کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ماضی کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ بھارت میں پہلے دراوڑ قبائل کے لوگ آباد تھے۔ آریہ قوم باہر سے آئی اور بھارتی قبائل پر قابض ہو گئی اور ان کی زبان کو مرکزی حیثیت حاصل ہوئی۔ مقامی لوگوں سے میل ملاپ سے آریاؤں کی زبان بھی متاثر ہونے لگی۔ اپنی زبان کی حفاظت کے لیے آریاؤں نے صرف ٹکسالی زبان کے الفاظ ہی اپنی زبان میں شامل کیے اور پھر اسی زبان نے آگے چل کر سنسکرت کا نام پایا اور اس زبان نے کافی ترقی حاصل کر لی، مگر یہ عام زبان کا درجہ نہ پا سکی۔ مختلف علاقوں میں مختلف زبان ایک خاص رسم الخط کے ساتھ باقی رہی، جسے پراکرت کا نام دیا گیا۔ یہ پراکرت ترقی کرتی رہی اور مختلف علاقوں میں مختلف روپ میں اختیار کرتی رہی، مگر آگے چل کر اس کا بھی تعلق عوام سے ٹوٹ گیا اور عوام عام بول چال کی زبان بولتے رہے، جس میں مختلف بولیوں کی آمیزش ہوتی اور آگے چل کر اس عوامی زبان کی مقبولیت بڑھتی گئی اور اب اہل علم بھی اس زبان سے متاثر ہوئے اور یہ سن 600 عیسوی سے 1000 عیسوی تک اس کی ارتقاء ہوتی رہی اور پھر اس کی ارتقاء کی رفتار رک گئی۔ اردو زبان کی تشکیل کا بھی یہی زمانہ رہا، حالانکہ اس کا باقاعدہ ارتقاء مسلمانوں کے ہاتھوں دلی کی فتح کے بعد شروع ہوا۔ اسی زمانے میں مسلمان اس علاقے میں عربی فارسی زبان کے ساتھ آئے۔ عربی و فارسی زبانوں کے الفاظ کھڑی بولی میں شامل ہونے لگے، جس سے نئی اردو کے لیے راہ ہموار ہونے لگی۔ اس طرح سورشینی عربی و فارسی و دیگر زبانوں کی آموزش سے اردو زبان کی خد و خال نمایاں ہونے لگے اور پھر 13ویں صدی میں شمال ہند میں اردو زبان نے اپنی ارتقاء کا سفر شروع کیا۔ اس طرح اردو زبان کے آغاز کی وہی تاریخ ہے جو فتح دلی کی تاریخ ہے۔ فتح دلی کے بعد لوگ دلی آنے لگے۔ آنے والے لوگوں میں زیادہ تر لوگوں کی زبان پنجابی تھی اور دلی میں ہریانی، کھڑی بولی، برج بھاشا اور میوادی زبانیں بولی جاتی تھیں۔ ان زبانوں کے امتزاج سے ایک نئی زبان وجود میں آئی، جسے پہلے ریختہ، پھر ہندوی اور بعد میں اردو کا نام دیا گیا۔ اس طرح شمالی ہند میں مسلمانوں اور دوسری زبان بولنے والوں کے میل جول سے اردو زبان کی ترقی کی راہ ہموار ہوئی۔ یہ زبان عوام تک ہی محدود نہیں رہی، بلکہ اس زمانے کے فارسی شعراء نے بھی اس زبان کی طرف توجہ دی۔ سید خواجہ نے اس زبان میں اشعار کہنا شروع کیے اور مختلف زبانوں کے دانشوروں نے اس زبان کو استعمال کرنا شروع کیا اور اس وقت کے بڑی بڑی فارسی کی کتابوں میں اردو کے الفاظ استعمال کیے جانے لگے۔ اس طرح اس نئی زبان کا دائرہ دھیرے دھیرے بڑھنے لگا اور اس زبان کی ترقی میں ان سپاہیوں کا بھی اہم کردار رہا ہے جو مختلف علاقوں سے آ کر دہلی میں جمع ہوتے اور آپس میں یہ اسی زبان میں گفتگو کرتے اور پھر یہ سپاہی مختلف علاقوں میں چلے جاتے، جس سے اس زبان کو کافی فروغ حاصل ہوا۔ لیکن اس زبان کے فروغ اور نشو و نما میں صوفیاؤں اور بزرگان دین کی خدمات سب سے زیادہ ہیں، جنہوں نے عوام تک اپنے پیغام پہنچانے کے لیے اس زبان کو اپنا ذریعہ بنایا۔ اردو کے فروغ اور ترقی کے امکانات صحیح معنوں میں اس وقت روشن ہوئے جب محمد بن تغلق نے دولت آباد کو اپنا پائے تخت بنایا اور پھر محمد بن تغلق کے ساتھ
بہت سے علماء، صوفیہ، دانشور دہلی سے دکن منتقل ہوئے۔ اتنی بڑی آبادی دکن میں پہنچنے سے اردو زبان کو پھلنے پھولنے کا ایک بہترین موقع نصیب ہوا۔ آگے چل کر عادل شاہی اور قطب شاہی کے دور حکومت میں اس زبان کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ دہلی میں یہ زبان بول چال کی زبان رہی۔ دہلی میں ولی کی آمد اردو ادب کے لیے نقطۂ آغاز ثابت ہوئی۔ شاہ حاتم آبرو اور مرزا مظہر جانے جانا نے اپنی تخلیقات سے اس زبان کو وقت بخشی۔ پھر میر سودا اور درد نے اس زبان کو زمین سے آسماں تک پہنچا دیا۔ غالب، مومن، ذوق، آتش، مصفی وغیرہ نے اس زبان ایسی روشنی دی جو آج بھی پوری طرح روشن اور درخشاں ہیں۔ یہ تھی اردو زبان کے آغاز و ارتقاء کی حقیقت، جس سے صاف طور پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ زبان ہندو مسلم اتحاد اور مشترکہ تہذیب کے طور پر وجود میں آئی اور آج بھی یہ قومی یکجہتی کے چراغ کو روشن کیے ہوئے ہے۔